والإكرام الأول الأداد وصاحب الأبد العبد المؤيد رسول المقدس المصطفى الأمجاد محمود الأحمد النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي المطلبي حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا إن شاء الله آقا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وسيما على صاحب الزمان مؤمن سوى الجان عين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات ولعنة الله دائمة باقية ولا أعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وهم لا يعقلون صلوات عليه مجلس کے بعد دعا کا وقت نہیں رہے گا، اس لیے پرس عزاداری کی قبولیت کے لیے، مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے، بالخصوص معصومہ عالم کے استقبال کے لیے برذات صدیقہ عالمیان بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ دانیال کی اور اپنی شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک صلوات اس سے بھی بہتر پڑھیے۔ صلی علی محمد محمد۔ جتنی بھی اولاد مومنات ہیں، بہنیں ہیں، ان سب کے حصول اولاد نرینہ فرزند صالح بالخصوص کرن کی بھی گودی آباد ہوا، اور جتنی ملتمس سے بہنیں کوئی کی مولا راہب کو ساتھ لال دینے والے اپنے ساتھ تو مانگے بھی نہیں، تیرے بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ مولا حسین کے لالوں پہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ یونس 10واں سورہ اور اس کی 100 نمبر کی آیت۔ مسلسل چھٹا سلسلہ گفتگو ہے بموضوع شیعت اور عقل۔ خالق کائنات نے دین عاقلوں کے لیے بھیجا ہے، دین جہلا کے لیے نہیں آیا، دین آیا ہی صاحبان عقل کے لیے ہے۔ حدیث اصول کافی کی حدیث ہے، میں روز آپ جانتی ہیں بنیاد حدیث اصول کافی کتاب الحجت سے کوئی نہ کوئی حدیث لیتے ہیں عقل کے بارے میں۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کے پاس 3 تحفے دے کر جبرائیل امین کو بھیجا، جن میں سے ایک تحفہ عقل تھا، دوسرا تحفہ دین تھا، اور تیسرا تحفہ حیا تھا۔ دین، حیا اور عقل، اور دیکھے کہا کہ آدم ان میں سے ایک کو قبول کر لیں، 2 کو ہمیں واپس لوٹا دیں۔ عقل کو قبول کریں تو دین
اور حیا کو لوٹائیں. حیا کو قبول کریں تو دین اور عقل کو لوٹائیں, دین کو قبول کریں تو حیا اور عقل کو لوٹائیں. جناب آدم نے تینوں تحفوں کو دیکھا اور بڑی ہی دانائی کے ساتھ عقل کو رکھ لیا. اب جو دین اور حیا رہ گئے تو جب جبرائیل نے کہا کہ حیا اور دین سے کہ واپس چلیں تو دونوں نے جانے سے انکار کر دیا. آواز پروردگار آئی, آدم بہت ذہین نکلے. یاد رکھو کہ جہاں عقل رہے گی دین بھی وہی رہے گا, جہاں عقل رہے گی حیا بھی وہی سکینت. ایک تحفہ قبول کیا تو حیا اور دین خود بخود وہی رہ گئے. پتہ لگا جس گھر میں کل دین ہوگا اسی گھر میں کل عقل بھی پایا جائے گا, اور جس گھر میں کل عقل پایا جائے گا حیا کی ملکہ بھی اسی گھر میں پائی جائے. یہ تین چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی, اسی لیے شیعوں نے عقل کا دامن پکڑ لیا ہے. ہمارا ہاتھ دامن کل ایمان تک بھی پہنچ جائے گا, حیا کی ملکہ تک بھی رسائی ہو جائے گی. اللہ نے عقل کو وسیلہ بنایا ہے توحید کو پہچاننے کا. جن کے پاس عقل ہے وہی توحید کو پہچانتے ہیں. کون سی توحید؟ شیعت کے بارے میں سوال ہوتا ہے, علی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے, علی کو نہیں پکارنا چاہیے. قرآن مجید کھولیے, شیعت اور عقل کی کسوٹی پہ آیتوں کو رکھیے. حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ وسیلہ, اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو. کوئی تو وسیلہ ایسا ہے, توجہ چاہتی ہوں, یہ نہیں کہا خلقو وسیلہ, وسیلہ بنانا نہیں ہے, تھوڑی سی بیدار ہو, وسیلہ بنانا نہیں ہے, وسیلہ بنانا ہمارا کام ہے. ہمارے بنائے ہوئے کو مان لینا تمہارا کام ہے, بنانا تمہارا کام نہیں ہے. اے کاش میں پہچان سکوں اور بتا سکوں. فرشتوں کو نہیں کہا ووٹ ڈال کے اپنا سردار چن لو, ہم بنائیں گے جبرائیل کو سید الملائکہ. نبیوں کو نہیں کہا کہ شورا کر کے اپنا سردار بنا لو, ہم بنائیں گے محمد کا مصطفیٰ. 90 صدی کے بچوں کو نہیں کہا جاتا تم پرنسپل کا انٹرویو کرو, اس لیے کہ بنانا ہمارا کام ہے, بنانا ہمارا کام ہے, ہمارے بنائے ہوئے کو ماننا تمہارا کام ہے. وسیلہ بنایا ہے, وسیلہ وسیلہ بھی یہ نہیں کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ, وابتغوا الیہ وسائل نہیں کہا. اے کاش کیسے آسان کروں. دیکھیے وسیلہ وہ ہو تمہاری بات کو ہم تک پہنچائے, ہماری بات کو تم تک پہنچائے. اتنی قابلیت جنہیں یہ اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ میں نے ان کی مجلس نہیں لینی, کیونکہ کئی تو ایسے جیبار ہوتے ہیں لکھوا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں, بتانے کی زحمت بھی نہیں کرتے, تو وہ پھر درمیان میں کسی وسیلے کو رکھتے ہیں, کیونکہ ان کا تو نمبر میں نے کرنا ہے بلاک. وہ رابطہ کریں گے ریحانہ پھپھو سے, انہیں پتا ہے وسیلہ ایسا ہونا چاہیے نمبر ہمارے پاس بھی ہو, ذاکرہ کے پاس بھی ہو. کچھ کہہ رہی ہوں, آپ میں سے کسی نے کیا ایسا کیا ہے میرے ساتھ؟ ٹینشن میں کیوں آ گئی فوراً؟ چلو بات پڑھیے صاحب سے بلند. ٹینشن میں آنے کی بات میں نے مثال دی ہے جان. بالکل اسی طرح وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کا ایک سرا یہاں ملا ہو, ایک سرا وہاں, یہاں سے دیکھو یہاں جیسا لگے, وہاں سے دیکھو وہاں جیسا لگے. ہمارے میں بیٹھے تو جو کی سوکھی روٹی کھائے, جو کی سوکھی روٹی کھانا اس بات کی دلیل و سرا یہاں ملا ہوا ہے, اور اسی روٹی کی طاقت سے درہ خیبر کو چٹکی سے اٹھا کر بتائے سرا وہاں ملا ہوا ہے. بھئی یہاں سرا ملا ہونے کی دلیل یہ ہو کہ 13 رجب کو پیدا ہو اور دیوار کا توڑ نہ بتائے سرا وہاں ملا ہوا ہے. 19 رمضان کو ضرب سے شہید ہو تاکہ سرا یہاں ملا رہے اور ہر مرے ہوئے کی قبر میں خود آ جائے, سرا وہاں ملا ہونے کی دلیل ہے. ابھی
بھی بیدار نہیں ہے، جیسا سنیں گی ویسے ہی سناؤں گی. کہا ایک سرا یہاں ملا ہو، جو کی سوکھی روٹی کھانا یہاں سرا ملا ہونے کی دلیل، اسی روٹی کی طاقت سے چٹکی اٹھانا وہاں سرا. ارے سب چھوڑیے، میں روٹیاں دنیا میں خیرات کرنا یہاں سلا ملا ہونے کی دلیل ہے، اور قسیم النار والجنہ ہونا وہاں سرا. ارے میں منبر سلونی پر سلونی کا دعویٰ کرنا سرا یہاں ملا ہونے کی دلیل ہے، اور معراج کے پردے سے چھن چھن کے علی کی آواز کا ایک سرا یہاں ملا ہوا ہے، ایک سرا وہاں ملا ہوا ہے. یہاں سے دعائیں پہنچاتا بھی علی ہے، وہاں سے اللہ کی مدد بن کے آتا بھی علی ہے. ونوے وسیلے کو علی نہیں کہتے، ڈبل وے کو علی کہتے ہیں. وسیلہ الوسیلہ، وسائل نہیں ہے، ہمیں الگ الگ دروں پہ نہیں جانا پڑتا، داتا یہ تو غنی یہ، سرکار چھاپے والی تو فلانے والی تو فلانے والی. ہمیں الگ الگ مسائل پہ نہیں جانا پڑتا، ہم اس کے چاہنے والے ہیں جو ایک ہی دروازے سے اتنا دے دے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی. الوسیلہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ نہیں ہے، پہلے الف لام ہے. الف لام کہاں آتا ہے؟ حمدللہ رب العالمین، حمدللہ. بھائی حمد بھی تو تعریف ہے، کہا نہیں الف لام لگے گا کیونکہ ساری تعریف ہے. جیسے ساری تعریف ہے اللہ کے لیے ویسے وسیلہ نہیں ہے. الوسیلہ ہر مشکل کا مددگار علی ہے. جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، علی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ابو فضل نہیں رکھا، ابو فضل رکھا گیا. جی سلامت. الوسیلہ کہنے لگے وسیلے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. عقل کی کسوٹی پہ پرکھیے پھر شیعوں پہ انگلی اٹھائیے. ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں. پھنس گئے. یہ تجھ کس لفظ کا ترجمہ ہے بھی؟ میں نے اس لیے کہا تھا پھنس گئے. مکھی پہ مکھی ماری ہے، بس مترجم نے کہہ دیا ٹھیک ہی ہوگا. تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے. نعبدو، عبد کہتے ہیں بندے کو، نون کے معنی ہوتے ہم، WEV، ہم تیرے بندے ہیں. نعبدو، نستعین بھی اسی وزن پہ ہے نا. نستعین سے پہلے لگا نون. ہم مدد جیسے تیرے بندے ویسے ہی تیری مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد، ایاک کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو پھر دوسرے ایاک کا معنی بھی تجھ سے مدد نہیں ہوگا، تیری مدد ہوگا. اب تجھ سے اور تیری میں کیا فرق ہے؟ آپ فون کر کے مجھ سے کہیے باجی آپ نہیں مجلس کر سکتی تو کسی اور کو بھیج دیں. یہ ہوگا تجھ سے مدد، اور آپ ہی پڑھیے یہ ہوگا تیری مدد. یا اللہ ہم تجھ سے کسی اور کی مدد نہیں چاہتے، ہم تیری ہی مدد چاہتے. اب اس کا کیا کیا جائے کہ جب اللہ کی مدد پکاری جائے تو اللہ خود نہیں آتا ہے، بڑے کرار کا بھیج دے. اس کی مدد کو ہی تو علی کہتے ہیں. کیا مولانا نے فرمایا میں نے سارے نبیوں کی مدد چھپ کر کی، رسول اللہ کی مدد کھل کر کی. میں ہی تو تھا جس نے آدم کو توبہ سکھائی، میں ہی تو تھا جس نے بچھڑی ہوئی حوا ملائی، میں ہی تو تھا جس نے چٹکی سے نوح کا سفینہ پار لگایا، میں ہی تو تھا جس نے موسیٰ کا طور پہ دل بہلایا، میں ہی تو تھا جس نے عیسیٰ کو مٹی سے پرندہ بنانا سکھایا، میں ہی تو تھا جس نے ابراہیم کو نار نمرود سے بچایا. چھپ چھپ کے مدد کی. اور آخری نبی کی
ہاں جی آپ بھی کھل کے بولیں. آخری نبی کی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی باقیوں کی بھی کھل کے کرتے نا مولا. ہمیں مجلسوں میں گلے پھاڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. عقل کے اندر خود ہی دیکھتے جب آپ بولتے ان اللہ یا موسیٰ. یہ چھپ چھپ کے مدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو کھل کے مدد سارے نبیوں کی کرتے ہیں. اگر جملہ پہنچ جائے تو بولیے گا, نہ پہنچے تو بھی سوال پوچھ لیجیے. کہا سارے نبیوں کی چھپ کے کری, ایک محمد کی کھل کے کری. میں نے کہا مولا باقیوں کی بھی کھل کے کرتے. آواز آئی موضوع عقل رکھا, سوال بے عقلی کے. ابھی ایک محمد کی کھل کے کیے, 1400 سال سے نصیری پیچھے پڑے. 1400 سال سے نصیری چمٹا ہوا ہے. تو اگر 1.25 لاکھ نبیوں کی کھل کے کرتا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا تھا. وسیلہ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کتنا قریب ہے؟ شہرک سے زیادہ نا. ہر جگہ ایکولی, لاہور میں, پنڈی میں, ہر جگہ ایک صحیح قریب ہے. خیبر میں بھی تھا, اللہ تھا. اللہ کی قسم علی نہیں تھے, علی تھے مدینے میں, خیبر میں تھے اللہ. تو پھر اللہ آتا نا مدد کرنے. سامنے کی بات ہے, اس کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں. فرق آگے مار دے. اللہ خود تو آیا نہیں. رسول نے کہا پروردگار کر مدد. اللہ نے کہا پڑھیے نہ ابو علی, پڑھیے نہ ابو علی. آواز گونجی مولا پکارے قمر میرا راہوار لا, مولا پکارے قمر میرا راہوار لا. بھائی بلا رہا ہے میری ذوالفقار لا. اللہ آتا مدد کرنے. اللہ تو آیا نہیں, اتنی دور سے علی کو بھیج دیا, علی کو بھیج دیا. دیکھیے اللہ کو پکارے جب بھی اللہ ہی آتا ہے, علی کو پکارے جب بھی. ہمیں تو پتا ہے پکارا اسے تھا, پکارا اللہ کو تھا. آیا نجف والا. نصیری کا کیا کرو, وہ تو ڈھیٹ 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 ضد لگائے بیٹھا ہے, جسے پکارا تھا وہی ہے. پھنس گئے نا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مانیے. اچھا ہم بار بار علی کو پکارتے ہیں یا اللہ مدد کرے. کسی ایک جگہ دکھائیں رسول نے اللہ کو پکارا. بدر میں پکارا, اللہ کو پکارا. بدر میں تو تھے ہی علی بڑے جوان. بدر میں 22 سال کے علی کو لڑا دیا. احد میں علی سارے چلے گئے, علی تھے. احد میں علی, خندق میں علی, خیبر میں چھوڑ کے گئے, بلانا پڑا پھر علی. تبوک میں چھوڑ کے گئے, تب بھی تبوک کی بنیاد علی ہے. پڑھیے یا بلغیث اغثنی یا علی ادرکنی. تبوک میں بھی علی ہے, ذات سلاسل میں بھی. جا جا کے دیکھ کے آ جاتے تھے, ایڈا بڑا سارا لشکر ہے. تو وہاں نہیں گئے, 12,000 لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے لائے. انسانوں تو انسانوں, بیرو علم میں جنوں سے جنگ ہوئی. رسول اللہ نے پوچھا میں حاضر فاروق اعظم, میں حاضر فاروق اعظم. فاروق کہتے ہیں فرق کرنے والے کو. سچ اور جھوٹ میں جو فرق کرے, حلال اور حرام میں جو فرق کرے, جائز اور ناجائز میں جو فرق کرے, جنت اور جہنم میں, نجس اور پاک میں جو فرق کرے, دودھ اور پانی میں جو فرق کرے,
پانی اور خون میں جو فرق کرے صرف وہی علی فاروق نہیں ہے، علی تو اتنا بڑا فاروق ہے کہ خون اور خون میں بھی فرق کر لیتا ہے۔ علی کا نعرہ لگا کے دیکھیے، نجس خون الگ ہو جائے گا، پاک خون الگ ہو جائے گا۔ فاروق اعظم ہے، جی سلامت ہے۔ بیرون علم میں جنوں سے لڑائی کی باری آئی، ساری امن کمیٹی گئی ہوئی تھی، کہا آپ لڑیں گے؟ کہا آپ کو پتہ ہے ہم تو کتنے امن پسند بندے، کبھی انسانوں سے لڑے، جنوں سے کیا لڑیں گے؟ جنوں سے لڑے تو علی، انسانوں سے لڑے تو علی، کیونکہ رسول اللہ نے اللہ سے کبھی مدد پوری طرح سے کبھی مانگی ہی نہیں۔ رسول اللہ نے اللہ سے پیکج، پتہ ہے نا 15 دن کا پیکج، 300 MB پیکج، روز روز لوڈ نہیں کرنا پڑتا۔ آواز آئی رسول اللہ نے بھی اللہ سے پیکج ڈیل کی تھی، کہا روز روز مدد کیا مانگو، مجھے مدد نہ کرو، ایک ہی دفعہ میں مدد کہاں دے دے۔ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، وجعلنی من لدن کا آخر زبر ہے تیرے کے لیے، لدن کا اپنے لدن سے، اپنے گھر سے۔ پروردگار مجھے مددگار چاہیے اور کہیں سے نہیں، تیرے گھر سے۔ آواز آئی مصطفیٰ تیرا رجب قرآن میرے گھر سے ملے گا۔ میرے گھر سے ملے گا، میرے گھر سے ملے گا، وہ گھر جو مسجود بشر ہے۔ روز کعبے کی بات ہو رہی ہے، کعبہ مسجود ہے مگر اپنے سجدے میں لا شریک نہیں ہے۔ اس کی بڑی بہن مسجد اقصیٰ کو بھی پہلے سجدہ ہو چکا، مگر علی اپنی مددگاری اور شفت مشکل کشائی میں لا شریک ہے۔ نہ علی سے پہلے محمد نے کسی سے مدد مانگی، نہ علی کے بعد کسی سے مدد مانگی، تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ لعنت بھی اسی پہ کی جائے جس پہ نبی نے کری، محبت بھی اسی سے کی جائے جس سے نبی نے کری، مدد بھی اسی سے مانگی جائے۔ یعنی مدد کہنا ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ جس سے مدد اللہ مانگے ہم بھی اسی سے مانگیں گے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد، اللہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ دین بچانے اللہ نہیں آیا، دین اگر بچایا تو اسی علی کی اولاد سے بچایا۔ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ کٹ گئے اسی شبیر کے رکھتے اسلام کی خاطر، اکبر تو کو نہیں چھوڑا، ملک سے نہ روئیے گا، تردد تکلف سے نہ روئیے گا، خدا گواہ ہے میری آواز میں یقین جانیے بالکل بھی ہمت نہیں ہے، یہ سوچ کے روئیے گا کہ پرسلے میں وہ بیوی آئی ہے، شمر و خولی و پسر ساتھ کے سر آئے،
میرے مولا نے ایک ہی سوال کیا، چچا مختار سے کہنا ہرملا مارا گیا ہے یا نہیں؟ انہیں بتانا میری ماں رباب ابھی تک دھوپ میں بیٹھی۔ جیسے ہی پتہ لگا جناب مختار نے دعا کری، اللہ روز محشر علی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ 4 سال سے علی کی بہو دھوپوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تکلف سے نہ روئیے، اونچی آواز سے روئیے گا۔ یہ کہنا تھا ہرملا گرفتار ہوا، قتل کا ارادہ کیا، شہرت پہ تلوار رکھ کے ایک سوال پوچھا، ملعون مجھے ایک سوال کا جواب تو دے، جس کا 18 سال کا بچہ حسین اور ماں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کروٹیں لیتے مر گیا، وہ ماں بھی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ جس کا بچہ کچا قاسم ایک چھوٹی سی گٹھری میں بند کے آیا، یہی حق ہے، یہی حق ہے، وہ ماں بھی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ جس کا شیر عباس اصغر جتنی قبر میں دفن ہو گیا، وہ ماں بھی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ جس ماں نے اونو محمد کا گریہ کیا ہی نہیں، یہ بتا تو نے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ 6 مہینے کے بچے کی ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہے۔ جو 3 جملے ہرملا نے کہے، وہ 3 جملے بیان کروں گی، گہوارے کی شبیہ آ جائے گی۔ پہلا جملہ یہ تھا، اور یہ گہوارہ نہ سمجھنا علی اصغر کا جنازہ آ رہا ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا، مجھے مار دے یہ سوال نہ کر، اولاد والے سنیں گے تو مر جایا کریں گے۔ کہا بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا اب میں نے علی اصغر کے قتل کے لیے جب حسین نے سوال آپ کیا، بچے نے چھوٹا سا منہ کھولا، حسین نے انگلی سے تالو کے ساتھ چپکی ہوئی زبان کو چھڑایا، بچے نے ننھی سی زبان کو لبوں پہ پھرایا۔ جن کو روتے ہوئے شرم نہیں آتی، 7ویں کی رات ہے، کربلا میں آتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، پیاسوں کی آج پہلی رات ہے، عالم آتش میں آج کربلا میں پہلی رات ہے۔ عزاداروں بس اتنا کہنا کہتے، شمر انگلی سے حسین نے زبان چھڑائی، جیسے ہی بچے نے لبوں کو پھرایا آواز آئی ہے ہرملا حسین کا کلام قطع کر دے۔ میں نے اپنے تیروں کو غور سے دیکھا، کوئی تیر معجولہ تھا جو تیر سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا، کوئی تیر گہنا تھا جو جسم کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا، کوئی تیر صرف ہڈی توڑنے کے لیے۔ میں نے انسانوں والے تیر پیچھے کیے، میں نے انسانوں والے تیر پیچھے کیے جو تیر ہاتھیوں پہ چلتے تھے۔ رونے نہیں، مرنے کے لیے بہت ہے۔ جو تیر گھوڑوں پہ چلتے تھے، جو جانور کے سینگ کی کمان میں لگتے تھے، جسے چلانے کے لیے بیٹھنا پڑتا تھا۔ ادھر دیکھیے، بچہ بلندی پہ تھا، میں نیچے بیٹھ گیا، اب جو میرے سہارے مجھے پسرے سامنے دیے، اب جو میں تیر چلایا، جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہیں نا، گود میں بچے ہیں، 6 مہینے کے بچے کی گردن نہیں ٹھہرتی، تو زیادہ جھکنے کی وجہ سے اس کی گردن پر جہاں سلوٹ ہوتی ہے وہاں سفید نشان بن جاتا ہے۔ ہرملا کہتا ہے، مجھے پسرے سعد نے کہا علی اصغر کی گردن کی سفیدی کا نشانہ لے۔ علی اصغر کی گردن کی سفیدی، اصغر بلندی پہ تھا، میں نے بیٹھ کے جو تیر چلایا، تیر اصغر کے سامنے سے نہیں لگا، تیر اصغر کے سینے کی طرف سے اصغر کی گردن کی سفیدی میں لگا، ایک حصہ کان میں لگا، تیسرا تیر حسین کے ہاتھ میں لگا۔ اشرکم اللہ، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر فدا ہوا۔ ماں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پکار کے کہا ہرملا اپنا تیر دیکھ میرا بے شیر۔
फुरमला तेरी कलाई भी मेरे बच्चे की गर्दन से बड़ी है। माँ देख रही थी पहला कत्ल हुआ, हुसैन ने गले से तीर निकाला, अली असगर को दफन करना चाहते थे मगर बहरहाल बाप थे ना, कभी बाप थे ना, अरे कभी चूमा, कभी सीने से लगाया लाशा, कभी चूमा, कभी सीने से लगाया लाशा, हर एक बाप ने रख रख के उठाया लाशा, बार बार खबर में लिटाया उठाया, फिर खबर में लिटाया उठाया, मट्टी डाली अली असगर के घुटने छुपे, दोबारा मट्टी डाली सीना छुपा, नन्हा सा चेहरा मट्टी से बाहर, एक हाथ आंखों पे रखा, दूसरे हाथ से मट्टी डाली, माँ देख रही है। आखिरी जुमले अजर को मल्ला दफना दिया। 11 मुहर्रम को माँ बैठी हुई है, शिमर ने जमीन में नेजा मारा, अली असगर की नन्ही सी लाश निकाली, गले पे छुरी चलाई, सर को नेजे पे उठाया, लाश को फेंक दिया। जिनके हाथ हैं मसाइब सिर्फ उनके लिए होते हैं, फजाइल पे खैर भी बोलते हैं, मसाइल में अपनों की तरह रोया जाता है, जैसे रोइए कि इनमें रबाब हर एक को बामुराद करके जाए। खुदा की कसम मेरी आवाज में ताकत नहीं है, इमाम ज़माना को गवाह करके कह रही हूँ, आखिरी जुमला कह रही हूँ, ज़ियारत आ जाएगी। अगर सिर्फ इतनी बात होती तो अली असगर की खबर बन जाती, हाय रबाब का लाडला, जीते जी पानी नहीं मिला, मरने के बाद खबर नहीं मिली, क्यों खबर नहीं मिली? 12 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने सारी मैयतें दफना दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी मैयतें दफनाई, एक कोने में गए, कुछ कुचला हुआ गोश्त लाए, कुचला हुआ गोश्त लाए, इमाम हुसैन के सीने पर रख के दफनाया। छठे आका से पूछा वो कुचला हुआ गोश्त क्या था, कि तावीज़ की तरह सीना हुसैन बना, यही हक है। आवाज आई, कहा फूल सा बच्चा, कहा घोड़ों के सो, तैरते हुए घोड़े ने अली असगर की हड्डियां कुचल डाली, हड्डियां कुचल डाली। माँ देख रही है, कुचला हुआ अली असगर बाबा के सीने पे, सकीना सामने से